بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ مبارک کی سابانِ عمری۔ بہت دنوں کی بات ہے، شہر حران میں ایک ترکی تاجر رہتا تھا۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے پاس انگور، انار اور سیب کے بڑے بڑے باغ تھے، شاندار کوٹھیاں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی۔ عیش و آرام کی کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہ تھی؟ لوگ اسے دیکھ کر اس کی زندگی پر رشک کرتے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ دن رات وہ اسی فکر میں گھلتا، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے مشورہ کرتا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔ بات یہ تھی کہ اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی، بڑی ہی خوبصورت، نیک اور سلیقے والی۔ ادب، تہذیب، علم و ہنر، نیکی اور دینداری، سبھی خوبیاں اللہ نے اسے دے رکھی تھیں۔ گھر گھر سے اس کے پیغام آ رہے تھے، چونکہ یہ ترکی تاجر ایک اونچے شریف خاندان کا آدمی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دے رکھا تھا، طبیعت میں نیکی اور بھلائی بھی تھی، اس لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی لڑکی کو بیاہ کر لائے۔ لیکن ترکی تاجر کا دل کسی بھی لڑکے کے لیے نہ ٹکتا تھا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے پیغام آئے، لیکن باپ نے ہر جگہ انکار ہی کیا۔ وہ جس قسم کے لڑکے سے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، ابھی تک اسے کوئی ایسا لڑکا نہ مل سکا تھا۔ اس تاجر کی ایک باغ کی دیکھ بھال جو صاحب کرتے تھے، ان کا نام مبارک تھا۔ تھے بھی وہ واقعی بڑے مبارک، بڑے ہی نیک اور دیندار آدمی تھے۔ تاجر کے دل میں بھی ان کی بڑی عزت تھی اور ہر کام میں وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے یہ ترکی تاجر اپنے باغ میں گیا۔ مبارک وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مالک کو دیکھ کر جھٹ آئے، سلام کیا اور بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا، میاں مبارک، جاؤ وہ ایک میٹھا سا انار تو توڑ لاؤ۔ مبارک باغ میں گئے اور ایک خوبصورت بڑا سا انار توڑ لائے۔ مالک نے توڑا اور چند دانے منہ میں ڈالے۔ ارے یہ تو بہت کھٹا ہے، تم کیسا انار توڑ کر لائے؟ مالک نے خفا ہو کر کہا، حضور اور توڑ لاؤں؟ مبارک نے کہا۔ مالک نے کہا، ہاں جاؤ، ذرا میٹھا سا توڑ کر لاؤ۔ اتنے دن ہو گئے، ابھی تک تمہیں یہ نہ معلوم ہوا کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں؟ مالک نے کہا، حضور مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ مجھے آپ نے کھٹے میٹھے انار چکھنے کے لیے تو نہیں مقرر کیا ہے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ باغ کی دیکھ بھال کروں، مجھ سے کیا مطلب کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے؟ مبارک کی یہ بات سن کر مالک بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں کہنے لگا، مبارک کیسا دیانتدار آدمی ہے، یہ تو آدمی نہیں فرشتہ لگتا ہے۔ بھلا ایسے لوگوں کا کام باغ کی حفاظت ہے؟ یہ شخص تو اس لائق ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر کام میں میں اس سے مشورہ لوں اور اس کی صحبت میں رہ کر بھلائی اور نیکی سیکھوں۔ یہ سوچ کر اس نے مبارک سے کہا، بھائی تم میرے ساتھ کوٹھی پر چلو، آج سے تم وہیں کوٹھی میں میرے ساتھ رہنا، باغ کی حفاظت کے لیے کسی اور آدمی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ مبارک خوشی خوشی اپنے مالک کے ساتھ کوٹھی پر پہنچے اور آرام سے رہنے لگے۔ مالک بھی اکثر آ کر مبارک کی اچھی صحبت میں بیٹھتا، دین اور ایمان کی باتیں سنتا، خدا رسول کا ذکر سنتا اور خوش ہوتا۔ ایک دن مبارک نے دیکھا مالک کچھ سوچ رہا ہے، جیسے اسے کوئی بہت بڑی فکر ہے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ مالک جیسے اس سوال کا انتظار ہی کر رہا تھا، اس نے اپنی ساری پریشانی کی کہانی سنا ڈالی۔ مالک نے کہا، مبارک بھائی یہ بتاؤ میں اب کیا کروں؟ بے شمار پیغام ہیں، کسی سے اقرار کروں اور کس سے انکار کروں، کس سے اقرار کروں اور کس سے انکار کروں؟ اسی فکر میں دن رات گھلتا ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ مبارک نے کہا، بے شک یہ فکر کی بات ہے، جوان لڑکی جب گھر میں بیٹھی ہو تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے۔ اگر مناسب رشتہ مل جائے تو زندگی بھر سکھ اور چین ہے، اور کسی برے سے خدا نہ خواستہ پالا پڑ جائے تو زندگی بھر کا رونا ہے۔ پھر تم ہی کوئی حل بتاؤ، مالک نے کہا۔ حضور میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ دن رات گھلیں اور اپنی صحت خراب کریں۔ ہم اور آپ خدا کا شکر ہے مسلمان ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اس اسوہ پر جب بھی ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ اچھا ہی ہمارے سامنے آئے گی۔
مبارک نے پورے اطمینان سے کہا۔ اچھا تو پھر بتاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بہترین اسوہ سے منہ موڑے گا ذلیل ہوگا، مالک نے کہا۔ دیکھیے جہاں تک اسلام سے پہلے کے لوگوں کا تعلق ہے، یہ لوگ عزت، شہرت اور خاندانی بڑائی ڈھونڈتے تھے۔ یہودی لوگ مال پر جان چھڑکتے تھے اور عیسائی خوبصورتی اور حسن تلاش کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ تم رشتہ کرتے وقت ہمیشہ نیکی اور دینداری کو دیکھنا۔ مالک یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہا، مبارک بھائی، خدا کی قسم تم نے میرا سارا غم دھو دیا، جیسے اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مبارک کی شادی۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا، بیوی کو سارا قصہ سنایا، وہ بھی خوش ہوئی اور مبارک کی نیکی اور سوجھ بوجھ کی تعریف کرنے لگی۔ ترکی تاجر نے موقع مناسب پا کر بیوی سے کہا، پھر ہم کیوں نہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مبارک سے کر دیں؟ ہائے کیا کہا گھر کے نوکر سے، غلام سے، دنیا کا کہے گی، بیوی چلائی۔ کیا حرج ہے اگر نوکر ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نیکی اور دینداری کو دیکھو۔ خدا کی قسم مجھے تو اس کسوٹی کے لحاظ سے پورے شہر حران میں مبارک سے زیادہ نیک اور دیندار نظر نہیں آتا۔ بڑا ہی سمجھدار اور دیانتدار آدمی ہے۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا کہا ماننے میں بھلائی ہے تو ہمیں دنیا سے بے فکر ہو کر اپنے جگر گوشے کو مبارک کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو گویا ہم خود ہی اپنے عمل سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلائیں گے۔ ترکی تاجر نے اطمینان اور یقین سے کہا۔ شوہر کا یہ عزم دیکھ کر اور سیدھی سچی بات سن کر بیوی بھی دل سے راضی ہو گئی، اور حران کے رئیس کی اس چانسی لڑکی کی شادی ایک ایسے غریب سے رچائی گئی جس کے پاس نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ تھا، نہ کوئی گھر، اور نہ ہی کسی اونچے گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی دولت تھی تو ایمان و اسلام کی، نیکی اور تقوی کی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے حران کے بڑے بڑے رئیسوں نے پیغام بھیجا، اونچے اونچے خاندانی لڑکوں نے پیغام بھیجے، لیکن مبارک کی نیکی اور تقوی کے مقابلے میں ہر ایک نے شکست کھائی۔ مبارک کی شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ مبارک جیسے خود نیک تھے ویسے ہی ان کی بیوی بھی ہزاروں لاکھوں میں ایک تھیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا دیا۔ ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور واقعی وہ عبداللہ ہی ثابت ہوئے۔ یہ وہ عبداللہ ہیں جن کے علم و تقوی کی پوری دنیا میں دھوم ہوئی، جو مشرق و مغرب کے عالم کہلائے، جو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسے بزرگ ان کے شاگرد تھے۔ تھوڑے دن کے بعد اس ترکی تاجر کا انتقال ہو گیا اور اس کے مال و دولت کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک کو ملا۔ یہ ساری دولت حضرت عبداللہ کے کام آئی۔ نیک باپ نے بیٹے کی تعلیم پر ساری دولت بہا دی، اور خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ حدیث کے امام کہلائے۔ حضرت عبداللہ کا اصلی وطن مرو ہے، اسی وجہ سے ان کو مروزی کہتے ہیں۔ مرو خراسان میں مسلمانوں کا بہت پرانا شہر ہے۔ یہاں کبھی اسلامی تعلیم اور دینداری کا دورہ تھا۔ ہر طرف دین و ایمان کے چرچے تھے۔ بڑے بڑے عالم اور بزرگ یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خوب خدمت کی۔ نیک ماں باپ نے حضرت عبداللہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، شروع ہی سے انتہائی شفقت اور محبت سے ان کی پرورش کی، دین و اخلاق کی باتیں سکھائیں، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی، قرآن شریف سمجھا کر پڑھایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائیں، اور ہر طرح ایک بھلا انسان بنانے کی کوشش کی۔ ماں باپ خود نیک تھے اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا بھی دنیا میں نیک بن کر چمکے، لیکن شروع میں ان کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ عبداللہ دن رات کھیل کود میں مست رہتے، ہر کام میں لاپرواہی برتتے، ہر وقت برائیوں میں پھنسے رہتے، گانا بجانا اور عیش اڑانا ہی ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا، اور جوانی میں تو یار دوستوں کے ساتھ پینا پلانا بھی شروع ہو گیا۔ رات رات بھر دوستوں کی محفلیں جمع رہتیں،
ستار بجتے، گانا ہوتا اور شراب کا دور چلتا۔ حضرت عبداللہ کی یہ گھناؤنی زندگی دیکھ کر ماں باپ کی بری حالت تھی، نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا، اندر ہی اندر کڑتے اور روتے۔ بیٹی کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا تھا، لیکن انسان کے بس میں کیا ہے، دلوں کا پھیرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب بھی جو ان سے بن آتا کرتے رہتے، نظریں مانتے، صدقے دیتے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے۔ ایک رات عبداللہ کے سارے یار دوست جمع تھے، گانے بجانے کی محفل خوب گرم تھی، شراب کے دور پر دور چل رہے تھے اور ہر ایک نشے میں مست تھا۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک پیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی سریلی میٹھی آواز میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی تک وہ گھڑی نہیں آئی کہ اللہ کا ذکر سن کر مومنوں کے دل لرز جائیں اور نرم پڑ جائیں؟ سورہ حدید آیت 16۔ حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے، ان کی زبان پر یہ بول جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ، وہ گھڑی آ گئی۔ اٹھے، شراب کی بوتلیں پٹک دیں، رنگین کپڑے پھاڑ ڈالے اور غسل کر کے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ سے پکا عہد کیا کہ اب کبھی تیری نافرمانی نہ ہوگی، پھر کبھی کسی برائی کے قریب نہ پھٹکے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے کہ گویا کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ سچ ہے، توبہ ہی ایسی چیز ہے، اگر آدمی سچے دل سے اللہ سے عہد کر لے اور برائیوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد فرماتا ہے اور نیکی کی راہ سجاتا ہے۔ پھر نیکی کی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور برائی کی راہ پر جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا دیکھتی ہوئی آگ میں کود پڑنا۔ آدمی کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ رات رات بھر گناہوں میں لت پت رہتے، خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے اور ہر ایک کو ان کی زندگی سے گھن آتی، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اپنے اللہ سے پختہ عہد کیا کہ اب جیتے جی کبھی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، تو اللہ کی رحمت نے ان کا ہاتھ پکڑا، نیکی کی راہ پر لگایا اور وہ ایسے نیکوں کے نیک بنے کہ اپنے زمانے کے تمام علماء نے ان کو اپنا سردار مانا، حدیث کے امام کہلائے، اور آج تک دنیا ان کی نیکی اور علم سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سن 118 ہجری میں پیدا ہوئے اور 181 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ تو اتنے علوم و مرتب ہوئے تھے، نہ سائنس کی تحقیقات سامنے آئی تھی، نہ اتنے فنون و ایجاد ہوئے تھے، نہ باقاعدہ اسکول اور کالج تھے، نہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ بس جگہ جگہ دین کے کچھ علماء تھے جو قرآن و حدیث کے ماہر تھے، دین کا گہرا علم رکھتے تھے اور بغیر کچھ فیس لیے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے تھے۔ دور دور سے طالب علم سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے، ان کی صحبت میں رہتے اور ان سے علم حاصل کرتے۔ اس زمانے کا علم نہ تو دولت کمانے کے لیے تھا اور نہ ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ اپنے شوق سے پڑھتے، اپنی دولت لٹا کر علم سیکھتے اور پھر پوری بے نیازی کے ساتھ بغیر کسی طلب کی دوسروں کو سکھاتے۔ دوسروں تک دین پہنچانا اور دین کی باتیں سکھانا اپنا دینی فرض سمجھتے۔ یہ لوگ خوب جانتے تھے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور پھیلانا مسلمانوں کا فرض ہے اور خدا کے نزدیک سب سے اچھا اور پسندیدہ کام یہی ہے کہ آدمی علم کی روشنی حاصل کرے، جہالت کے اندھیروں سے نکلے، خود علم کی روشنی میں چلے اور دوسروں کو چلائے، اللہ کا دین سیکھ کر لوگوں کو سکھائے، لیکن لوگوں سے کچھ بدلہ نہ چاہے، صرف اللہ سے بدلہ چاہے۔ اسی پاک نیت سے یہ لوگ خود علم حاصل کرتے اور اسی نیت سے دوسروں کو سکھاتے۔ اس زمانے میں لوگ قرآن، حدیث، فقہ، ادب، شعر، نحو سبھی کچھ پڑھتے اور سیکھتے، لیکن خاص طور پر حدیث کا بڑا چرچا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم کرنا
ان کو جمع کرنا، سمجھنا اور یاد رکھنا، اسی پر لوگوں کی ساری توجہ رہتی، اس کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بہت بڑا علمی اور دینی کام تھا جو ان بزرگوں نے انجام دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جو کچھ کیا اور فرمایا، پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، سنا، یاد رکھا اور اس پر عمل کیا، اسی کا نام حدیث ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ چونکہ دین کی تبلیغ کے لیے مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ملکوں گھومتے تھے، اس لیے حدیث کا شوق رکھنے والے ان کے پتے معلوم کر کے دور دور سے سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے، ان سے حدیثیں سنتے، لکھتے اور یاد کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھنے والے ان بزرگوں کو تابعین کہتے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو تابعین کا زمانہ آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے خود حدیثیں سنی تھیں، سمجھی تھیں اور خود اپنی آنکھوں سے ان نیک صحابہ کا دیدار کیا تھا، جن کی زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تصویر تھی۔ یہ لوگ مختلف ملکوں اور شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، جگہ جگہ ان کے علم کی روشن شمع تھی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے دور دور سے سفر کی سختیاں جھیلتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے، ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سنتے اور اسی روشنی کو گھر گھر پہنچانے کا عزم لے کر واپس لوٹے۔ ان لوگوں کو تابعین رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تابعین اور تبع تابعین نے قرآن حدیث کو سمجھنے میں اپنی پوری عمریں کھپائیں، قرآن و حدیث کی باریکیوں کو خوب سمجھا، ان کا گہرا علم حاصل کیا اور ان کی تہ تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ لیکن قرآن و حدیث میں یہ تو ہے نہیں کہ انسان کی ضرورت کے سارے چھوٹے بڑے مسئلے بیان کر دیے گئے ہوں، ان میں تو موٹی اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ان بزرگوں کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک نیا علم ایجاد کیا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی راہ آسان کی۔ ہماری زندگی کی بے شمار ضرورتیں ہیں، قدم قدم پر ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے، کس راہ پر چلنا اسلام کے مطابق ہے اور کس راہ پر چلنا اسلام کے خلاف ہے۔ ان بزرگوں نے ہماری ایک ایک ضرورت کو سامنے رکھ کر حدیث و قرآن سے شریعت کے مسئلے اور احکام سمجھنے کے اصول بنائے اور تفصیل کے ساتھ وہ مسئلے اور احکام کتابوں میں جمع کیے، اسی علم کا نام فقہ ہے۔ فقہ کے معنی ہے سوجھ بوجھ۔ اس علم کو فقہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے زندگی کے ہر معاملے کے لیے حکم نکالنا، قرآن و حدیث کی منشا کو سمجھنا بڑا سوجھ بوجھ کا کام ہے۔ اس کے لیے دین کے گہرے علم اور انتہائی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ فقہ جاننے والوں اور قرآن حدیث سے احکام معلوم کرنے والوں کو فقیہ کہتے ہیں۔ ان بزرگوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انہی کی محنت و کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی آسان اور اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چل سکتے ہیں اور دین و دنیا کے لحاظ سے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ رہتی زندگی تک مسلمان ان کی محنتوں اور کوششوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کے احسان مند رہیں گے اور ان کی اس کارنامے پر فخر کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ کا وطن مرو خراسان کا ایک مشہور علمی شہر ہے، جہاں بڑے بڑے عالم موجود تھے، ہر طرف علم کا چرچا تھا۔ پھر ان کے والدین کی انتہائی خواہش بھی یہ تھی کہ ان کا پیارا بیٹا علم کے آسمان پر سورج بن کر چمکے۔ اس کے لیے شروع ہی سے حضرت کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی اور زمانے کے رواج کے مطابق ان کو پڑھانے لکھانے کی پوری کوشش کی گئی۔ دراصل علم کا شوق ان کی جوانی میں ہوا۔ کتنی مبارک تھی وہ گھڑی جب حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی اور ان کی زندگی میں ایک پاکیزہ انقلاب آیا اور ہر طرف سے منہ پھیر کر وہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اور پھر تو ان کا شوق کا یہ حال ہوا کہ اپنا سب کچھ علم کی راہ میں لٹا دیا۔
ایک مرتبہ ان کے والد نے کاروبار کے لیے ان کو 50,000 درہم دیے۔ حضرت نے وہ رقم لی اور سفر پر چل دیے۔ دور دور ملکوں کے سفر کیے، بڑے بڑے عالموں کی خدمت میں پہنچے، ان سے فیض حاصل کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر جمع کر کے گھر واپس آئے۔ حضرت مبارک بیٹے کی آمد کی خبر سن کر استقبال کے لیے گئے۔ پوچھا، کہو بیٹے، تجارتی سفر کیسا رہا؟ کیا کچھ کمایا؟ حضرت عبداللہ نے نہایت اطمینان اور سنجیدگی سے جواب دیا، ابا جان، خدا کا شکر ہے، میں نے بہت کچھ کمایا۔ لوگ تو ایسی تجارتوں میں رقم لگاتے ہیں جن کا نفع بس اس دنیا کی زندگی میں ہی ملتا ہے، لیکن میں نے اپنی رقم ایک ایسی تجارت میں لگائی جس کا فائدہ دونوں جہاں میں ملے گا۔ حضرت مبارک بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا، وہ کون سی تجارت ہے جس کا نفع تمہیں دونوں جہاں میں ملے گا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کما کر لائے؟ حضرت عبداللہ نے حدیث کے دفتروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں وہ دونوں جہاں میں نفع دینے والا مال، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا خزانہ۔ میں نے اسی خزانے کو حاصل کرنے میں اپنی ساری دولت لگا دی۔ حضرت مبارک کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اٹھے، بیٹے کو گلے لگایا، دعائیں دیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹے کو گھر لے گئے اور 30,000 کی رقم اور دے کر کہا، بیٹے یہ لو، اگر تمہاری کامیاب تجارت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت دے اور اس کے نفع سے دونوں جہاں میں تمہیں مالا مال کرے۔ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بہت دور دور کے سفر کیے، شہر شہر گھومتے، ملک ملک کے خاک چھانتے، جہاں کسی بڑے عالم کا ذکر سنتے بس وہیں پہنچنے کی ٹھان لیتے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرتے۔ شام، مصر، کوفہ، بصرہ، یمن، حجاز، کون سا ملک تھا جہاں حضرت عبداللہ علم کے شوق میں نہ پہنچے ہوں۔ علم کے لیے آپ نے مصیبتیں جھیلیں، کیونکہ اس زمانے کا سفر آج کل کا سا تو تھا نہیں کہ تیز رفتار سواریوں میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اس زمانے میں یا تو لوگ پیدل چلتے یا پھر اونٹوں اور خچروں پر سفر کرتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے۔ لیکن حضرت عبداللہ حدیث کے شوق میں ان تکلیفوں سے ہرگز نہ گھبراتے۔ راستے کی دشواریوں نے کبھی ان کے قدم نہ روکے۔ وہ اپنے زمانے کے تمام بڑے اور ممتاز عالموں کے پاس پہنچے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زندہ چشموں سے علم کی پیاس بجھائی۔ حضرت کے مشہور شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ سے زیادہ سفر کرنے والا ان کے زمانے میں کوئی اور نہ تھا۔ حضرت عبداللہ کا خود اپنا بیان ہے کہ میں نے 4,000 استادوں سے علم حاصل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 4,000 استاد کسی ایک شہر میں تو ہوں گے نہیں، ان سب کے پہنچنے کے لیے آپ نے طویل سفر کیے ہوں گے اور سالوں مشقتیں برداشت کی ہوں گی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ فرمایا، موت تک۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بات مجھے اب تک معلوم نہ ہوئی ہو جو میرے کام کی ہو۔ حضرت کے بعض استاد بہت مشہور ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے بنانے میں ان مخلص اساتذہ کی پاک نیت، محنت اور صحبت کو بڑا دخل ہے۔ اپنے تمام اساتذہ میں ان کو سب سے زیادہ محبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ فقہ امام صاحب کا خاص مضمون تھا۔ حضرت عبداللہ نے امام صاحب کی صحبت میں رہ کر فقہ میں بہت کچھ مہارت پیدا کر لی تھی۔ امام مالک تو ان کو خراساں کا فقیہ کہا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک استاد حضرت سفیان ثوری تھے، ان کی صحبت سے بھی حضرت نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے، اگر امام ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نہ بخشتا تو سچی بات یہ ہے کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ پھر جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو وہ مدینہ پہنچے
اور امام مالک کی خدمت میں رہنے لگے۔ امام مالک ان کو بہت مانتے تھے اور وہ بھی امام مالک کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشہور استاد ہیں جس سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ یوں تو حضرت عبداللہ تمام ہی علوم میں مانے ہوئے تھے، لیکن علم و حدیث سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ حدیثیں جاننے، یاد کرنے اور جمع کرنے کا ان کو انتہائی شوق تھا، اور اسی شوق کی برکت تھی کہ حدیث کے امام کہلائے۔ حج، جہاد اور عبادت سے جو وقت بچتا اس کو علم حاصل کرنے میں لگاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ ایک بار کسی نے پوچھا، آپ اکیلے گھر میں پڑے رہتے ہیں، طبیعت نہیں گھبراتی؟ اس سوال پر ان کو بہت تعجب ہوا۔ فرمانے لگے، تعجب ہے؟ گھر میں جب ہر وقت مجھے پیارے رسول اور پیارے صحابہ کی صحبت حاصل ہے تو گھبرانا کیسا؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات میں اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ جاتا تو پوری رات جاگنے میں کٹ جاتی۔ علی ابن حسن ان کے زمانے کے ایک مشہور عالم ہیں۔ ایک دن کا قصہ سناتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ دونوں بزرگ دروازے سے نکل رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر علی ابن حسن نے کسی حدیث کے بارے میں پوچھ لیا۔ پھر کیا تھا، حضرت عبداللہ نے اپنے علم کے دریا بہانے شروع کر دیے۔ رات بھر یہی عالم رہا۔ جب مؤذن نے صبح کی اذان دی تو انہیں محسوس ہوا کہ صبح ہو گئی۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے ساری رات گزار دی۔ حضرت کی زندگی مجاہدانہ تھی۔ کبھی حج میں ہیں تو کبھی جہاد کے میدان میں، کبھی مصر میں ہیں تو کبھی حجاز میں، کبھی بغداد میں ہیں تو کبھی رقہ میں۔ غرض ہر جگہ جم کر کہیں نہیں بیٹھتے تھے، لیکن جہاں پہنچتے یہی شوق لیے ہوئے پہنچتے اور ہزاروں علم کے پیاسے اس رواں دواں چشمے سے سیراب ہونے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ دور دور کے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے۔ ہر جگہ ان کے علم و فضل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بڑے علماء ان کو دیکھنے کا شوق تھا، ان سے ملنے کی تمنا تھی۔ ہر جگہ ان کی بزرگی اور کمال کے تذکرے تھے، ان کے علم و فضل کی قدر تھی۔ حضرت سفیان ثوری اگرچہ ان کے استاد تھے، خود حضرت عبداللہ بھی ان کو بہت مانتے تھے، لیکن وہ بھی حضرت کے علم و کمال سے بہت متاثر تھے۔ ایک بار خراسان کے رہنے والے کسی شخص نے حضرت سفیان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو فرمایا، بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے یہاں تو خود مشرق و مغرب کے سب سے بڑے عالم موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سفیان کا واقعہ ہے کہ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ کو مشرق کا عالم کہہ دیا تو بہت خفا ہوئے اور ڈانٹ کر کہا، عبداللہ کو مشرق و مغرب کا عالم کہا کرو۔ آپ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، بے دیکھے لوگوں کو آپ سے عقیدت تھی۔ ایک بار حضرت حماد بن زید کی خدمت میں پہنچے۔ یہ اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے، عراق کے شیخ مانے جاتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ان کے پاس پہنچے تو پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، خراسان۔ شیخ عراق نے کہا، خراسان تو بہت بڑا ملک ہے، خراسان کے کس شہر سے آئے ہو؟ حضرت نے بتایا کہ مرو سے۔ مرو کا نام سنتے ہی شیخ عراق نے پوچھا، تب تو آپ حضرت عبداللہ کو جانتے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا، وہ تو آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ شیخ عراق حضرت حماد بن زید کی نگاہیں عقیدت سے جھک گئیں۔ اٹھ کر حضرت عبداللہ کو گلے سے لگایا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ شہرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت بھی ایسی بخشی تھی، جہاں جاتے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے، عقیدت و محبت سے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھاتے اور آپ سے مل کر ایمان میں تازگی محسوس کرتے۔ کوئی ایسی بستی نہ تھی جہاں کے لوگ آپ کو دل سے نہ چاہتے ہوں اور آپ سے محبت نہ کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ شہر رقہ تشریف لے گئے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی وہاں موجود تھے۔ شہر میں ہر طرف آپ کے آنے کا چرچا تھا، استقبال کی تیاریاں تھیں اور لوگ جوق در جوق آپ کو دیکھنے اور آپ کے دیدار سے آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ ہر طرف خوشی اور مسرت سے لوگوں کے چہرے دمک رہے تھے اور ہر ایک بے اختیار کھینچا چلا آ رہا تھا۔ شاہی بالا خانے پر ہارون رشید کی ایک لونڈی بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔
بہت حیران ہوئی کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جس کو دیکھنے اور جس سے ملنے کے لیے یہ لوگ اتنے بے تاب ہیں، اور دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا مشرق و مغرب کے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے یہ مخلوق دوڑی چلی آ رہی ہے۔ سچی بادشاہی تو حضرت عبداللہ ہی کو حاصل ہے کہ لوگ اپنے جذبے و شوق سے کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ بھلا ہارون کی بھی کوئی بادشاہی ہے کہ لوگ فوج اور ڈنڈے کے زور سے لائے جاتے ہیں اور سزا کے ڈر سے جمع ہوتے ہیں۔ جب موصل کے قریب قصبہ ہیت میں ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ ہیت کہا کہ حیران تھا، بہت متاثر ہوا اور فوراً اپنی دارالسلطنت بغداد میں اس کی اطلاع بھجوائی۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں امام مالک رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ امام مالک اپنی شاہانہ شان کے ساتھ طلباء کو حدیث پڑھانے میں مشغول تھے۔ جو ہی آپ کو دیکھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، آپ سے گلے ملے اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ کسی کے لیے مجلس سے نہیں اٹھتے تھے اور نہ ہی کسی کو اس عزت کے ساتھ اپنے قریب مسند پر بٹھایا تھا۔ طلباء کو اس واقعے پر بڑی حیرت تھی۔ امام مالک نے بھی طلباء کی اس حیرت کو بھانپ لیا، سمجھاتے ہوئے فرمایا عزیزوں، یہ خراسہ کے فقیہ ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں لوگ حضرت عبداللہ کو دل و جان سے چاہتے تھے اور کیوں آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے اور پھر بھلے کام کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کی محبت بھر دے گا۔ حضرت عبداللہ کی مبارک زندگی اس آیت کی سچی تصویر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے ایمان لا کر بھلے کاموں سے اپنی زندگی سنوار لے تو واقعی اس لائق ہے کہ دونوں جہاں میں اس کی قدر ہو۔ حضرت کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی جیتی جاگتی تصویر تھے، نیکی اور بھلائی کا نمونہ تھے، اسلام کا ایک نشان تھے کہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یوں تو آپ کی زندگی سرتا بھلائی اور نیکی ہی نیکی تھی، لیکن چند خوبیاں ایسی ابھری ہوئی تھیں کہ حضرت کا نام سنتے ہی ان خوبیوں کی تصویر آنکھوں میں گر جاتی۔ خدا کا خوف، دین کی صحیح سمجھ، عبادت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، امیروں سے بے نیازی، عاجزی اور تواضع، مخلوق کے ساتھ سلوک، دین کی اشاعت، جہاد کا شوق۔ خدا کا خوف تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس آدمی سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی جس میں خدا کا خوف نہ ہو۔ بری باتوں سے رکنا، اچھے کاموں کی طرف بڑھنا، لوگوں کے حقوق کا خیال، ذمہ داری کا احساس، غریبوں کے ساتھ سلوک، لین دین اور معاملات میں سچائی اور دیانت، غرض ہر نیکی کی جڑ خدا کا خوف ہے۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے پیشی ہوگی، وہ ہم سے پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک کام کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ یقین نیکی کی ضمانت ہے۔ یہ یقین رکھنے والا شخص کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا، کسی برائی کے قریب نہ پھٹکے گا، کسی غیر ذمہ داری کی حرکت نہ کرے گا، کبھی کسی کا حق نہ مارے گا، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے گا۔ ہر آدمی کو اس سے بھلائی کی امید ہوگی اور ہر حال میں وہ سچائی پر قائم رہے گا۔ خدا سے ڈرنے والا بڑے سے بڑے خطرے سے نہیں ڈر سکتا۔ اس شخص کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ مدینہ کے مشہور عالم حضرت قاسم ابن احمد اکثر سفر میں حضرت عبداللہ کے ساتھ رہتے۔ ایک بار فرمانے لگے، میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ آخر حضرت عبداللہ میں وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی قدر ہے، اور ہر جگہ پوچھ ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، وہ حج کو جاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ کسی بات میں ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جہاں دیکھیے لوگوں کی زبان پر انہی کا نام ہے، انہی کی قدر ہے اور انہی کی قدر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ شام کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، ایک جگہ ٹھہر گئے کھانے کے لیے۔ جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تو اتفاق کی بات کہ یکا یک چراغ بجھ گیا۔
خیر ایک آدمی اٹھا اور اس نے چراغ جلایا۔ جب چراغ کی روشنی ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ چراغ بجھنے سے گھبرائے تو ہم سب ہی تھے، لیکن حضرت عبداللہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے۔ انہیں قبر کی اندھیریاں یاد آ گئیں اور ان کا دل بھر آیا۔ مجھے یقین ہو گیا یہ خدا کا خوف ہے اور اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہے۔ جس نے حضرت کو اس اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے، وہ یہ حقیقت ہے کہ اس بات میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ کو یہ اونچا مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ خدا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ ایک مرتبہ شام میں کسی سے لکھنے کے لیے قلم لے لیا اور دینا یاد نہیں رہا۔ جب اپنے وطن مرو واپس آ گئے تو یاد آیا۔ گھبرا گئے، فوراً سفر کا ارادہ کیا۔ شام مرو سے سینکڑوں میل دور ہے۔ سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے شام پہنچے تو جب اس شخص کو قلم دیا تو اطمینان کا سانس لیا۔ فرمایا کرتے تھے اگر شبے میں تمہارے پاس کسی کا ایک درہم رہ جائے تو اس کا واپس کرنا لاکھ روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ انہی کا ایک شعر ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی برائی کے قریب نہیں پھٹکتا۔ دنیا سے بے رغبتی اور زہد پر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام کتاب الزہد ہے۔ جب شاگردوں کو یہ کتاب پڑھاتے تو ان کا دل بھر آتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آواز پھٹنے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا جس کو بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے دین کی صحیح سمجھ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دین کی سمجھ سے آدمی محروم ہو تو کبھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے بہت سے معاملات میں دین کا تقاضا کچھ ہوگا اور وہ کچھ عمل کرے گا، اور اس طرح اس کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ بہت سی باتوں کو وہ دینداری سمجھ کر اختیار کرے گا، حالانکہ وہ باتیں دین کے خلاف ہوں گی۔ خدا کا دین ایک فطری دین ہے، وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، انسان کے جذبات کا لحاظ کرتا ہے اور ہر بات میں اعتدال اور میانہ روی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو خدا کے حقوق کو بھی بتاتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی، اور ایسی جامع ہدایت دیتا ہے کہ اگر آدمی ان ہدایات کو ٹھیک سمجھ کر ان کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو روشنی میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ مثلا آپ سوچئے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک جنگل کا سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص بڑے جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آگے ایک ندی آئی، ندی میں پانی تھوڑا معلوم ہو رہا ہے اور اس کا ساتھی پار جانے کے لیے بے دھڑک ندی میں کود پڑتا ہے۔ اتفاق کی بات جہاں وہ کودتا ہے وہ گہرا گڑھا ہے اور وہ ڈوبتے ڈوبتے بچتا ہے۔ جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے، آپ تو اکثر و بیشتر اس راستے پر سفر کرتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں اتنا گہرا گڑھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ قرآن پاک کی سورت پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے، بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں گہرا گڑھا ہے اور خدا نے خیر کر دی کہ تم بچ گئے، مگر تمہیں کیسے بتاتا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور سورت پوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہی سوچئے اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے۔ بے شک قرآن شریف کی تلاوت ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جب اس شخص کی جان جا رہی ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھتا رہے اور رک کر اس کو یہ نہ بتائے کہ آگے جان کا خطرہ ہے؟ دراصل یہ دین کی صحیح سمجھ سے محرومی کا نتیجہ ہے، یہ دینداری کی غلط مثال ہے۔ اور سوچئے ایک شخص ہر وقت خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بچے اکثر فاقے سے رہتے ہیں، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ بھوک سے بیتاب ہو کر پاس پڑوس سے مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بال بچوں کا یہ حال ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، خدا کے دربار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔
اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سا وقت اس کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے، مومن تو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بتائیے اس شخص کا یہ عمل دین کی ہدایت کے لحاظ سے کتنا غلط ہے؟ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور بچوں کو بھوکا مار کر نفل پڑھتے رہنا بہت بڑی دینداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اور اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہو تو کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں کہ اتنے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کروں۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ماہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور دین کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے صحیح دینداری کیا ہے۔ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے، سفر میں ایک مقام پر ایک لڑکی کو دیکھا، کوڑے پر سے کچھ اٹھا رہی ہے۔ ذرا اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیچاری ایک مری ہوئی چڑیا کو جلدی جلدی ایک چیتھڑے میں لپیٹ رہی ہے۔ حضرت وہیں رک گئے اور حیرت و محبت کے ساتھ اس غریب بچی سے پوچھا، بیٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کرو گی؟ اور اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روندھی ہوئی آواز میں بولی، چچا میاں، ہمارے ابا کو کچھ ظالموں نے قتل کر دیا، ہمارا سب مال چھین لیا اور ساری جائیداد ہتھیا لی۔ اب میں ہوں، میرا ایک بھائی ہے، خدا کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ پہننے کے لیے۔ کئی وقت ہم پر ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم 6 وقت کے فاقے سے ہیں۔ بھیا گھر میں بھوک سے نڈال پڑا ہے، میں باہر نکلی کہ شاید کچھ مل جائے۔ یہاں آئی تو یہ مردار چڑیا پڑی ملی، ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے فاقے کی ماری بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت کا دل بھر آیا، بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود بھی رونے لگے۔ اپنے خزانچی سے پوچھا، اس وقت تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ حضرت 1000 اشرفیاں۔ خزانچی نے جواب دیا، میرے خیال میں مرو تک پہنچنے کے لیے 20 اشرفیاں کافی ہوں گی۔ حضرت نے پوچھا، جی ہاں، 20 اشرفیاں گھر تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ خزانچی نے جواب دیا، تو پھر تم 20 اشرفیاں روک لو، باقی ساری رقم اس لڑکی کے حوالے کر دو۔ ہم اس سال حج کو نہیں جائیں گے، یہ حج کعبے کے حج سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ حضرت نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ خزانچی نے ساری رقم لڑکی کے حوالے کر دی۔ غم اور فاقے سے کملایا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ حضرت نے خدا کا شکر ادا کیا اور خزانچی سے فرمایا، چلو اب یہیں سے گھر کو واپس چلیں، خدا نے یہیں ہمارا حج قبول فرما لیا۔ عبادت کا شوق مومن کی پہچان ہے۔ مومن ہر وقت بے چین ہوتا ہے کہ اسے خدا سے قریب ہونے کا موقع ملے، اس کے دربار میں حاضر ہو، اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی عزت ملے۔ عبادت ہی کے ذریعے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے اور عبادت کر کے ہی دنیا میں خدا سے ملنے کی تمنا پوری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ عبادت میں پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا سچا نمونہ تھے۔ عبادت گزاری اور شب بیداری میں بے مثال تھے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ مکے کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے، فرماتے ہیں، جب میں صحابہ کرام کے حالات پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ کو کسی چیز میں بھی ان سے کم نہیں پاتا۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ ان کی راتیں نمازوں میں گزرتیں اور دن میدان جہاد میں۔ یہی حال حضرت عبداللہ کا ہے، لیکن ہاں ایک چیز ایسی ہے جو حضرت عبداللہ کو حاصل نہیں ہے، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ ظاہر ہے صحابہ کی اس فضیلت کو کون پا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک ایسا انعام ہے، اس میں قیامت تک کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امت میں صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت کی عبادت گزاری اور بزرگی کا کس قدر اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے زاہد اور عابد بزرگ ان کو اپنا سردار مانتے تھے
اور ان سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ خدا کا قرب حاصل کریں۔ حضرت ذہبی ایک مشہور محدث اور بہت بڑے زاہد و عابد گزرے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ میں کون سی خوبی نہیں ہے، خدا ترسی، عبادت، خلوص، جہاد، زبردست علم، دین میں مضبوطی، حسن سلوک، بہادری۔ خدا کی قسم مجھے ان سے محبت ہے اور ان کی محبت سے مجھے بھلائی کی امید ہے۔ حج کے شوق کا یہ حال تھا کہ سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 4 مہینے حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزارتے، 4 مہینے جہاد میں رہتے اور 4 مہینے حج کے سفر میں رہتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے، میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم 1 سال ہی حضرت عبداللہ کی طرح زندگی گزار لوں، لیکن کبھی کامیاب نہ ہوا۔ کبھی کبھی فرماتے کاش میری پوری زندگی حضرت عبداللہ کے 3 دن کے برابر ہوتی۔ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ آج ہم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کی ہو بہو تصویر حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، رہنا، سہنا، نماز، روزہ، وعظ اور نصیحت سبھی کچھ حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بھلا کون ہوگا جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کو اپنے سب سے بڑی خوش قسمتی نہ سمجھتا ہو، دن رات اس آئینے میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھنے کا خواہش مند نہ ہو۔ حضرت عبداللہ کا حال تو یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی نہ تھے، ہر وقت گھر میں تنہا بیٹھتے، حضرت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رہتے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت تنہا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ فرمایا، خوب، میں تو ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں اور ان سے بات چیت میں مشغول ہوتا ہوں، پھر گھبرانا کیسا؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی مشہور کتابوں میں آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں 21,000 کے لگ بھگ ہیں، اور حدیث علماء ان کو علم حدیث میں امیر المومنین اور امام المسلمین کہا کرتے ہیں۔ حضرت فضالہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کبھی کسی حدیث کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوتا تو کہتے، چلو حدیث کی نبض پہچاننے والے طبیب حدیث سے پوچھیں۔ یہ طبیب حدیث حضرت عبداللہ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ ہی تھے۔ جس طرح آپ کو حدیث سے محبت تھی، ایسا ہی آپ کا حدیث کا ادب بھی کرتے تھے۔ کبھی اگر کسی کی زبان سے کوئی بے ادبی کی بات سنتے یا کوئی بے ادبی کرتے دیکھتے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا اور بہت خفا ہوتے۔ عام طور پر ایسا ہوتا کہ راستہ چلتے لوگ کسی عالم کو روک کر مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں، آپ اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ ایک بار راستے میں کسی نے حدیث کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا، غصے میں چپ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حدیث گلی کوچوں میں پوچھنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہیں حدیث جاننے کا شوق ہے تو کسی کے پاس جا کر ادب سے پوچھو۔ سچی بات بھی ہے کہ جو شخص علم کا ادب نہیں کرتا اس کو کبھی علم نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ دنیا دار حکمرانوں اور امیروں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور ان کے پاس جانا علم کی ناقدری سمجھتے تھے۔ جس کو اللہ نے علم کی ختم نہ ہونے والی دولت دے رکھی ہو، اس کی نظر میں دنیا کی فنا ہونے والی دولت کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ مغرور حاکموں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن دین کے سچے عالموں نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ان سے بے نیاز رہے، ہزار تکلیفیں اٹھائیں لیکن کبھی ان کی چوکھٹ پر حاضری نہ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بادشاہوں کی دیوڑیوں پر فتنے اس طرح جمے بیٹھے رہتے ہیں جیسے اونٹ اپنی تھانوں پر۔ خدا کی قسم ان کی دیوڑی پر جا کر جتنی دنیا کماؤ گے اس سے زیادہ تمہارا دین تم سے لے لیں گے۔ ایک اور بزرگ حضرت وہاب ابن منبع رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مال جمع کرنا اور بادشاہوں کے دربار میں حاضری دینا، دونوں باتیں آدمی کے دین کو اس طرح چٹ کر جاتی ہیں جس طرح خونخوار بھیڑیے اگر بکریوں کے باڑے میں ایک رات رہ جائیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے بڑے حاکم وہ ہیں جو عالموں سے دور رہتے ہیں۔ وہ سب سے بڑے عالم وہ ہیں جو حاکموں اور مالداروں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ خود تو مالداروں اور مغرور حاکموں سے بچتے ہی تھے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ ہارون رشید نے کئی مرتبہ حضرت سے ملنا چاہا لیکن آپ نے ہمیشہ ٹال دیا۔
ابھی جاری ہے۔